بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ جواب ہے، اس بادشاہ کا نام طالوت ہے۔ سوال ہے، ان صحابی کا اسم مبارک بتائیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ جواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیت العتیق کس کو کہا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کو۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کس دن عید مناتی تھی؟ جواب ہے، جب آپ علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے چھٹکارا ملا، اس دن کو آپ علیہ السلام کی امت عید مناتی تھی۔ سوال ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے کس نبی کو دیے تھے؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے، حضرت شیس علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے، اہلیہ کا نام ضرورہ تھا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مرنے والا قبطی فرعون مصر کا کیا لگتا تھا؟ جواب ہے، وہ فرعون مصر کا باورچی تھا۔ سوال ہے، خاتم المہاجرین کس کا لقب ہے؟ جواب ہے، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، اس لیے کہ انہوں نے سب سے بعد میں ہجرت کی۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کس صحابی کو چوتھائی قرآن سمجھتے تھے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تو صحابہ کرام نے کہا، آج قرآن کا 1/4 رخصت ہوا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ عقل مند کے عیبوں میں اور بے وقوف کے عیبوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتے ہیں، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ سوال ہے، قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے، 34 سال۔ سوال ہے، قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب ہے، قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ کس ملک کے شہنشاہ نے اپنے خون سے کتاب لکھی تھی؟ جاپان کے شہنشاہ نے۔ سوال ہے، کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب ہے، سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔
کیا سورہ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جی ہاں۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب ہے، اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ سوال ہے، وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا ہے؟ جواب ہے روزہ۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کس بادشاہ کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا؟ جواب ہے شومان جنات کا بادشاہ۔ بوقت ہجرت جن لوگوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا وہ کون کون تھے؟ سوال ہے، چاند کے بعد کس کو اپنا رب کہا؟ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب ہے، جب سورج غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یکسو ہو کر میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب ہے بشامہ بنت اسماعیل۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کس بیوی نے مجسمہ کی عبادت کی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بیوی کا نام جرادہ تھا۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس رومی گورنر کے حکم پر صلیب دیا جانا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے پیلاطس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کو 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل ہوا تھا؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشہ اور مدینہ کی طرف۔ سب سے پہلے آواز کس نبی کی بیٹھی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا یا سہارنا۔ سوال ہے، عشرہ مبشرہ میں کل کتنے صحابی شامل ہیں؟ جواب ہے عشرہ مبشرہ میں کل 10 صحابی شامل ہیں۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ قرض دار۔ سوال ہے، قوم سمود کا نسب کس نبی سے ملتا ہے؟ جواب ہے سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی
اور اس کا نسل حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ کس معرکہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جسر کے معرکے میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ سوال ہے کس نبی نے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرے؟ جواب ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے۔ سوال ہے کیا حضرت داؤد علیہ السلام ایک وقت میں رسول اور بادشاہ تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ۔ وہ کون سی خاتون ہے جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے۔ سوال ہے توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب ہے ایوب علیہ السلام اور یوحاب علیہ السلام کے ناموں سے۔ آپ کو پسند کرنے والے شخص کی دو نشانیاں ہوتی ہیں، وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ جب وہ آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دے، یہاں تک کہ اپنے رشتوں میں بھی آپ سب سے اوپر ہوں، وہ جب بھی جہاں بھی آپ کو دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور اسے خوشی ہو۔ بتائیں جنات کو کب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے؟ جب ان کا عصا گن لگ جانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام گر گئے۔ سوال ہے جنگ کے میدان میں پڑھی جانے والی نماز کا کیا نام ہے؟ جواب ہے صلاۃ الخوف۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا تھا؟ حضرت شیس علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پہلے کیا تھا اور زینب کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا نام برہ بتلایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا اور ان کا لقب بوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکین تھا۔ سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، وہ اسے ڈھونڈنے میں قافلے سے بچھڑ گئیں اور پھر ان پر بہتان لگایا گیا۔ بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس صحابی نے اونٹ پر سوار کروا کر مدینہ پہنچایا تھا؟ جواب ہے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل دینے والی کون تھی؟ جواب ہے زمانہ نبوی میں حضرت ام عطیہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی جن کا لقب غسالہ تھا، بہت زیادہ غسل دینے والی پڑ گیا تھا، اصل نام نصیبہ تھا۔
زمانہ جاہلیت میں کیا کہہ کر بچوں اور عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے؟ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو یہ کہہ کر وراثت سے محروم کرتے تھے کہ یہ لوگ نہ جنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی شہ سواری کے قابل ہیں، اس لیے ان لوگوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ سوال ہے، سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ سوال ہے، عرب میں برساتی نالوں کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ جواب ہے سبیل۔ غزوہ بدر میں کس صحابی کی 3 پشتیں جنگ بدر میں شریک جہاد تھی؟ حضرت یزید بن اخنس سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب ہے مدنی۔ کس عورت کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا بھی ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم جو کچھ خرچ کرو اور اس سے تمہاری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تم کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ سوال ہے، کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں جنت میں سب سے پہلے خوراک کیا ملے گی؟ جواب ہے مچھلی کا کلیجہ اور جنتی مشروب ہوگا۔ سوال ہے، معصومیت کس کی صفت میں سے ہے؟ جواب ہے انبیاء کرام۔ سوال ہے، وہ کون سا قاصد ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہو مگر وہ نہ انسان ہے، نہ جنات میں سے اور نہ فرشتہ؟ سوال ہے، وہ کوا ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو دفن کرنا سکھایا، پھر قابیل نے اپنے بھائی کو اسی طرح دفن کر دیا تھا۔ سوال ہے، اے سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کس کے دور خلافت میں پوری ہوئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ کس عورت پر کنگھی کرنا حرام ہے؟ جو عورت عدت میں ہو تو اس کے لیے عدت کے زمانے میں درجہ ذیل باتیں منع ہیں: خوشبو لگانا، کپڑے بنانا، زیور وغیرہ پہننا، سرما لگانا، پان کھا کر منہ لال کرنا، سر میں تیل ڈالنا، کنگھی کرنا، مہندی لگانا، اچھے کپڑے پہننا، ریشمی اور رنگ برنگے کپڑے پہننا، یہ سب باتیں حرام ہیں۔ سوال ہے، ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب رہنے لگا؟ جواب ہے، جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا، ان میں ابلیس بھی جو ان کا سردار تھا۔
سوال ہے اسلام میں زرعی پیداوار پر کون سا ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ جواب ہے عشر۔ سوال ہے انصار میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والا سب سے پہلا بچہ کون ہے؟ جواب ہے ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر پیدا ہوئے۔ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹھہری تھی اس کی اونچائی کتنی تھی؟ اس پہاڑ کی اونچائی 40 ہاتھ تھی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آتش کدہ جلایا گیا تھا اس کا حجم کیا تھا؟ جواب ہے 14 کوس کا احاطہ تھا اور اونچائی 100 گز تھی۔ سوال ہے حضرت جرجیس علیہ السلام نے کافروں کے اصرار پر کس معجزے کا اہتمام کیا؟ جواب ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کس مشہور واقعے کے بعد ہوئی؟ حابیل اور قابیل کی لڑائی کے بعد جب دنیا کا پہلا قتل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کتنا عرصہ تک سوار رہے؟ 6 ماہ تک۔ سوال ہے دجال اس وقت کہاں موجود ہے؟ جواب ہے مدینہ کے مشرق میں۔ سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر کتنا ہے؟ 13,92,140 کلومیٹر۔ سوال ہے عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عرب کے 3 طرف سمندر ہے اور صرف شمال کی طرف ملک شام واقع ہے۔ غزوہ احد پر کتنے افراد بطور منافقین منظر عام پر آ چکے تھے؟ 300 افراد۔ سوال ہے قرآن کریم میں نماز سے متصل ارکان اسلام میں سے کس رکن کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ کا۔ سوال ہے کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر کو کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی نمک کا ستون بن گئی تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آپ علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی اور عذاب اس صورت میں آیا کہ وہ نمک کا ستون بن گئی تھی۔ سوال ہے وہ کون سا عمل کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے شوہر سے اچھا سلوک کرنا۔ مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ 2 خداؤں کو۔ سوال ہے نماز اوابین کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟
جواب ہے اوابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ بتائیں کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں کس نے انتقال فرمایا تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔